سر یہ وہاب صاحب کا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں ڈو یو ہیو ریکارڈ آف جمعہ خطباز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم ان احادیث؟ بہت چند ایک کا ہے، زیادہ کا نہیں ہے۔ دوسرا سوال بھی وہاب صاحب کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں وائی ڈیڈ شیب ابی طالب پیریڈ از ناٹ مینشنڈ اور ٹاکڈ اباؤٹ ان قرآن؟ کون سا پیریڈ شیب ابی طالب والا؟ جی بہت اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کے بہت سارے واقعات کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوئے نہیں۔ البتہ شیب ابی طالب والے قصے میں بعض مورخین کو اعتراض بھی ہے کہ وہ نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایسا، لیکن بہرحال وہ تاریخی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بیان نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیان نہیں کی، کہیں ذکر ہے قرآن مجید میں کہ آپ پیدا ہوئے تھے، تو بے شمار چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ سیرت، قرآن مجید سیرت کی کتاب نہیں ہے، دعوت کی کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں کہیں، ان کے مقابلے میں کیا کیا اعتراضات ہوئے، کیا کیا جواب دیے گئے۔ سیرت کے واقعات اس میں نہیں ہیں، اور جو بدر وغیرہ کے واقعات زیر بحث بھی آئیں تو ایسے ہی چلتے چلتے کوئی موضوع زیر بحث آ گیا۔ سر وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ آپ نے غامدی صاحب اور اصلاحی صاحب کے کام میں کچھ کمزوری کا ذکر کیا تھا، ہمارے علم میں بھی اضافے کے لیے ہمیں آگاہ کر دیں اس سے۔ اتنے مشکل کاموں میں نہ ڈالیں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے فہم کے مطابق آپ کو قرآن مجید پڑھاتا چلا جا رہا ہوں، اور اس میں جو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے مولانا اصلاحی کی تدبر قرآن اور استاد کی البیان پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہاں پر ان سے مختلف بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہر صاحب علم کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے کام کو آگے بڑھائے، اور بعض اوقات میرے جیسے نکمے لوگ پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ غلطیاں کرے آدمی، لیکن محققانہ جو طرز کے ادارے ہوتے ہیں، جو استاد اور شاگرد ہوتے ہیں، اس میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی کہ میں اپنے اساتذہ کی کام میں کوئی کمی کوتاہی محسوس کروں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، بلکہ یہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ میں جب اپنے استادوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کے بات میں یہ کمی رہ گئی تو وہ کوئی ان کا نقص ہے، وہ انسان ہے، پتہ نہیں میرے کاموں میں کتنے نقص ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو بھی تفسیر کر رہا ہوں کل پتہ چلے قیامت والے دن اللہ کے حضور پہنچیں تو کہیں کہ ساجد تم 99% غلط تھے اور تمہارا استاد جو ہے 95% ٹھیک تھا، تو کیا ہوگا؟ بس اس دن پتہ چلے گا۔ ہماری یہاں کی جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ ایک علمی ہیں، اور علمی کاوش سائنس جیسی چیزوں میں بھی آپ دیکھیے کہ غلطیاں نکلتی رہتی ہیں۔ یعنی سائنس جہاں سے چلی 1600 میں، کہ آج وہیں کھڑی ہے۔ یعنی سر سید کے زمانے میں سائنس یہ تصور رکھتی تھی کہ بس سائنس میں وہی چیزیں مانی جاتی جو ہم 5 حواس سے جان لیتے ہیں۔ آج ایوولوشن کی تھیوری، بگ بینگ، کوئی بھی چیز حواس سے دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، وہ اہل علم کے ہاں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ کوئی میں علمی اضافہ کر سکوں آپ کی خدمت میں بیان کر کے، تو یہ بے شمار چیزیں ہیں، ایک مجلس میں ذکر نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے مذہب میں کوئی دینی حمیت جیسی چیز ہے ایک، اور اس حوالے سے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے احمد جوید صاحب کی طرف سے اور ایک جو فلسفی ہیں عمران شاہ بنڈر، تو لب و لہجے کے اعتبار سے تو احمد جوید صاحب دینی حمیت کو پیش کر رہے ہیں کہ لب و لہجہ یا اس طرح ہم کر سکتے ہیں، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بحث میری نظر سے پوری نہیں گزری، کیونکہ میں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے فیس بک پر نہیں بیٹھتا، تو جو آپ نے جتنی بات کہی ہے ان کا عرض کر دیتا ہوں۔ چونکہ آپ نے 2 لوگوں کے نام لے دیے ہیں تو وہ ذرا احتیاط کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، دینی حمیت اور دوسرے کی بات، ان دونوں کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے۔ دینی حمیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میں اپنے دین کا دفاع کروں گا، اپنی جان دے کر بھی دفاع کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی جان لے کر دفاع کروں گا، یہ نہیں ہے۔ دوسروں کی بے عزتی کر کے دفاع کروں گا، نہیں، اپنی بے عزتی برداشت کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا ہے پچھلے 1.5 3 بلکہ 300 سال کہنا چاہیے،
ہم نے رویہ یہ کر لیا ہے کہ میں دوسرے کی جان لے کر دین کا دفاع کروں گا، دوسرے کو ذلیل کر کے اپنے دین کا دفاع کروں گا. یہ درست طرز عمل نہیں ہے. میرا دین ہے، میں نے اپنی جان دے کر دفاع کرنا ہے. میرا دین ہے، میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ رویہ درست ہے. حمیت ہر چیز کی ہوتی ہے، وہ دین کی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے. میری اپنی ذات کی اہمیت ہے، میرے خاندان کی اہمیت ہے، میرے ملک کی اہمیت ہے. تو میں اس اہمیت میں، اس غیرت میں کئی کام کرتا ہوں. لیکن کیا میں حمیت کی وجہ سے غلط کام کرنے لگ جاؤں؟ یہ درست ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاکستانیوں کے اندر یہ بڑا عیب پیدا ہو گیا ہے، بلکہ فتوے موجود ہیں کہ اگر آپ کو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو پا رہا تو غلط راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، دین کے دفاع کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، یا دین کو پھیلانے کے لیے. بالکل غلط ہے. ہمارے استاد مولانا امین حسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ میں نے دین سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آگے راستہ بند ہو گیا، صحیح راستہ، جائز راستہ بند ہو گیا ہے، تو وہیں کھڑے رہیں، غلط راستہ اختیار نہیں کرنا. خواہ وہاں صدیاں گزر جائیں، وہیں کھڑے رہنا، غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا. تو یہ اصول ہے جو حمیت میں ہو، اپنی حمیت ہو، قوم کی ہو، قبیلے کی ہو، ملک کی ہو، ریاست کی ہو، دین کی ہو، کسی بھی فلسفے کی ہو، کسی نظریے کی ہو، ہر جگہ حمیت ہوتی ہے. اور ہم حمیت انسانوں کا ایک بنیادی وصف ہے. اس کو کوئی بھی، اب مثلاً ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. زنا جیسے جرم کی سزا 100 کوڑے ہے، تو ہم صرف ایک خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ بات کر رہی تھی، قتل کر دیتے ہیں. یہ غلط حمیت ہے. آپ 2 تھپڑ لگا لیں، بند کر لیں گھر میں، لیکن قتل کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو حمیت جتنی ہے اس کو توازن کے ساتھ. تو میرا دین ہے، میں نے دفاع کرنا ہے، میں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دوں، آپ کو نیچا دکھانا شروع کر دوں، آپ کو جا کے گولی مارا ہوں، فتویٰ دے دوں کہ یہ جہاں ملیں واجب القتل ہو گئے ہیں، قتل کر ڈالیں. اس کا مطلب ہے میں کمزور ہوں. میرے پاس حمیت تو ہے، لیکن نہ میں اپنے دین کا دفاع کر سکتا ہوں، نہ میں سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں. تب ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. تو سچی بات ہے کہ اکثریت پاکستان میں ایسی ہی ہے کہ میرے آپ کے پاس دفاع نہیں ہوتا تو پھر ہم گالی دے دیتے ہیں. سر، اللہ کے لیے محبت اور نفرت، یعنی حمیت میں، یہ اس کا کیا ہے؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا، الحب للہ، کیا بغض للہ. تو یہ بالکل صحیح محاورہ ہے، بالکل صحیح الفاظ ہے، لیکن اس کو بھی مبالغے کے انداز میں لے گا کام خراب ہو جائے گا. محبت، اللہ کی خاطر محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کفر کے باوجود وہ محبت نہ کروں جو مومن کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن مثال کے طور پر میرا سگا بھائی ہے، کافر ہو گیا ہے، تو کیا میں اس کو کہوں گا اس کے طور تمہارا کھانا بند، سب کچھ بند، تمہاری بیوی کی طلاق ہو گئی، تمہاری جو بچے ہیں وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ یا میں آگے بڑھ کر اس کو سمجھاؤں اور دوبارہ ایمان کی طرف لے آؤں؟ تو اب الحب للہ کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے کافر بھائی کو کھانے کھلاؤں، اس کو بلاؤں، اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤں، اس کو حسن سلوک سے مذہب کی طرف لانے کی کوشش کروں، اس کو قرآن کی آیتیں سمجھاؤں. یہ الحب للہ ہے. یہ نہیں کہ جیسے ہی آپ کافر ہو گئے میں نے منہ پھیر لیا، نہیں. یہ الحب للہ کا ایک چھوٹا سا ادنا سا مفہوم ہے. اصل یہ ہے کہ میں خدا کی خاطر آپ سے محبت رکھوں. تو جہاں جہاں خدا کی خاطر میں محبت پہنچا سکتا ہوں، کافروں کو، زندیقوں کو، جس قسم کے بھی آپ نام لے لیں، تو میرا پہلا حق یہ ہے کہ میں خدا کی محبت کی وجہ سے ان کو حق پر لے کر آؤں، ان کو سچائی کی بات بتاؤں. اور اگر پتہ چلے کہ میری بات غلط ہے تو میں ان کی سچائی کی بات مان لوں. یہ الحب للہ کا مطلب یہ ہے. یہ نہیں کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو قتل کر دیں. اس کا الٹ کر لیں کہ لوگوں سے نفرت ہے جو خدا کی وجہ سے. تو اب نفرت جو ہے خدا کی وجہ سے، اس کا محل سمجھیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب میرا دشمن ہے، میں کہتا ہوں میرا تو دوست ہے. درست ہوگا؟ بس اس کا مطلب اتنا ہے کہ ہم نے جو بھی تعلق رکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، تو یہ جملہ جو حدیث کا تھا الحب یا جو بھی جملہ ہے، یہ اصل میں ان کافروں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دشمن قرار دے دیتے ہیں، اصل میں ان کے لیے.
لیکن چونکہ عام سمجھا جاتا تو اس لیے پہلے میں نے اس کی تعویل عام کر دی ہے. تو البغض للہ کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یہ میرے اعداء اللہ ہیں، یہ حزب الشیطان ہیں. میں نے بیان نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو. تو پھر زبان سے کوئی لفظ نکل گیا. شیطان کو بعض مکاتب فکر میں بہت پسند کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا دشمن ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ابلیس میرا دوست ہے. تو یہ ہے البغض للہ کہ اب جب اللہ نے کہہ دیا میرا دشمن ہے تو چھوڑ دیں بس. اب وہ قرآن مجید میں دیکھیں کئی مقامات پہ تم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو جو تمہیں یہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مان رہے، فلانا نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی تو بس ختم ہو گئی. جی جا جو اللہ کے مقابلے میں جنگ کرنے آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم دوستی کریں. تو مجھے اللہ کی پارٹی میں ہونا ہے کہ شیطان کی پارٹی میں ہونا ہے. یہ البغض للہ. سر شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کسی محفل میں حق بات بیان کرنے کے لیے خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس سے بہت شور اور ہنگامہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ہم پر فتوے لگنے اور اپنے خاندان اور قریبی لوگوں سے ہمارے اپنے راستے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کھول دے گا. لیکن اصل میں ایک مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو جس زمانے میں ہم جیتے ہیں اس زمانے میں ایک عجیب سا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اختلافی باتوں کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں اور اتفاقی باتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس طرح کے مقابلے بازی اور اس طرح کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ احتیاط کریں کہ اس طرح کی چیزوں کو جہاں بہت قریبی تعلق ہو وہاں پر اس طرح کی چیزیں زیر بحث آئیں، جہاں آپ کو اعتماد ہو کہ وہ سن لے گا اور آپ سنا سکیں گے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ میرے سمیت یہ میں اپنی بھی خامی بتا رہا ہوں کہ ہم معلم بن کر بیٹھتے ہیں، دوست بن کر نہیں بیٹھتے. میں نے بات یہیں سے شروع کرنی ہے، آپ کی بات بڑی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف. نہیں، دوست بن کے چلیں ساتھ اور آہستہ آہستہ ٹھیک کر لیجیے. تو جن لوگوں کے ساتھ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور جب نوجوانی کی صورتحال تھی تو اس میں ہر روز مار کھا کے آتے تھے. کبھی مسجد سے نکال دیا گیا، کبھی مولوی صاحب نے تھپڑ دے مارا ہے، کبھی کچھ. تو وہ نوجوانی کی غلطیاں ہیں. تو ہمیں دوست بن کر ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہماری جو بات ہے وہ 100% حق نہیں ہے. ہم انسان ہیں، غلطی کرتے ہیں. تو اس لیے دوست بن کر معلم بننے کی بجائے، عالم دین بننے کی بجائے یا استاد بننے کی بجائے ہم دوست بن کر چلیں. میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں گا جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں پچھلے 16-17 سال سے ایک مسجد میں جمعے کی تقریر کرتا ہوں. تو وہاں جتنے لوگوں نے اپنے نظریات کو تبدیل کیا ہے میری باقی زندگی میں کبھی نہیں ہوئے. وجہ کیا تھی؟ میں نے یہ اصول اپنایا کہ میں نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی جو موٹی موٹی ہوتی ہیں کہ نزول مسیح ہے کہ نہیں ہے، رفع دین ہے کہ نہیں ہے. نہیں، میں نے سادہ دین بیان کرنا ہے اور قرآن اور سنت کی بنیاد پہ بیان کرنا ہے. تو حیرت انگیز نتائج یہ نکلے کہ بہت کٹر بریلوی، بہت کٹر دیوبندی، بہت کٹر اہل حدیث انہوں نے اپنے نظریات جو قرآن کے مطابق کر لیے. تو کیوں ہوا ایسا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اہل حدیث برے ہوتے ہیں یا دیوبندی برے ہوتے ہیں یا بریلوی برے ہوتے ہیں، نہیں کہا، بالکل نہیں کیا. چنانچہ اس کے نتیجے میں جو لوگ تبدیل ہوئے ان کی تعداد زیادہ ہے جن کو میں نے براہ راست کچھ سکھانے کی کوشش کی ان کے مقابلے میں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعوتی زندگی بڑی حکیمانہ ہونی چاہیے. بس سوال کر دیں، کوئی ہلکا سا تبصرہ کر دیں، لیکن معلم بن کر نہ بیٹھیں دوستی کے انداز میں. یار مجھے لگتا ہے کچھ بات اس طرح سے ہے، بس بات پہنچ گئی. آپ نے اس کا جو ڈیفینسو میکنزم ہے اس کو بیدار نہیں ہونے دینا. اصل کام یہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو ہم نے ڈیفینسو میکنزم اس کا آن کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جہاں پہ لوگ اعتماد سے سن رہے ہیں وہاں ضرور اس طریقے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اب آپ کو معلم بن کر بیٹھ گئے ہیں.
جہاں معلم نہیں ہے وہاں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس حکمت کے ساتھ بات کا آغاز کیا. قریبی رشتہ داروں کو بلایا, جو مؤثر ترین تھے ان کو بلایا, ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو مجھے نبوت مل گئی ہے, میں اب تمہیں دعوت دینے لگا ہوں. تو یہ کام جو ہے وہ انبیاء بڑی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ پہلے دن, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن آ کر ساری چیزیں حرام کر دیتے تو شاید ایک بھی مسلمان نہ ہوتا. تو حلال و حرام میں بھی حکمت اپنائی گئی کہ شرک کو اولین اہمیت دے کر اور بنیادی اخلاقیات کو اولین اہمیت دے کر بات شروع کی گئی. آخری صورتیں جو پہلے زمانے میں نازل ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کا مضمون کیا ہے. کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے, غریبوں کے کام آنے کی بات ہو رہی ہے, توحید کی بات ہو رہی ہے. بس آہستہ آہستہ منوا لیا گیا ہے. پھر مدینہ میں آنے کے بعد شراب بھی حرام ہو گئی ہے, جوا بھی حرام ہو رہا ہے, سب کچھ. شریعت کی اصل تبدیلی جا کر مدینہ میں ہوئی ہے, مکہ میں شریعت کو چھیڑا نہیں گیا. تو یہ حکمت ہے, دانائی ہے جو قرآن مجید نے بھی اختیار کی. اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں ان کو ٹال دیں. پہلے اپنا اعتماد پیدا کریں, پہلے ان کو اپنے قریب لائیں, اور پھر اللہ خیر سب. سر میں ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ مجمع میں ایک فرد کو مار دیا گیا. مجمع کو کنٹرول کرنا کیسے ریاست کی ذمہ داری ہے یا ہم علماء کی یا آپ علماء کی, جس طرح بھی سب کی, کس کی ذمہ داری ہے؟ شدید رنج ہے اس بات پر کہ مرے ہوئے کو بھی ماری جا رہے ہیں, اور ایک چھوٹا جملہ بول دیا ہے. اس جملے کی سنگینی کو تو میں بیان نہیں کر رہی, لیکن جیسا بھی تھا مجمع کا یہ کام نہیں تھا. اس کو ہم تربیت کیسے دیں اور کس طرح, کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ اصل میں ہم قوم نہیں ہے, بھیڑیں ہیں, بھیڑوں کا ایک رش ہے. قانون کو ہاتھ میں لینا, جان لینا, سزا نافذ کرنا, ہاتھ کاٹنا, کوڑے لگانا, یہ کسی عام آدمی کا حق ہی نہیں ہے. اس کو عام کیا ہی نہیں گیا. ہمیں اب پرانا پڑھتے تھے کہ مثلا قاضی شرح کے پاس کیس آیا, چور پکڑا ہے, اور دکاندار نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور تھپڑ بھی لگا دیا. تو قاضی شرح کے پاس کیس آئے گا, آپ پوچھیں میں کیا ہوا ہے, تو وہ چور بتائے گا جی میں چوری کر رہا تھا, اس سے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو پہلے تھپڑ کا فیصلہ ہوتا تھا, پھر چور کو سزا ہوتی تھی. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ تم چور کو خود ہاتھ لگاؤ؟ عدالت میں لے کر آؤ, عدالت سزا دے گی. تو تھپڑ کا پہلے معاملہ کر لیا گیا, بعد میں چور کی سزا دی جائے گی. تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے. جت لوگوں نے, اگر میری حکومت ہوتی تو میں ان سب کو سزائے موت دیتا جنہوں نے ڈنڈے مارے ہیں یا مکے مارے ہیں یا ہاتھ مارے. کوئی حق نہیں ہے. کافر سے کافر آدمی کو بھی, میدان جنگ ایک الگ چیز ہے, یہ میدان جنگ نہیں تھا. میدان جنگ میں پوری قومیں مانتی ہیں کہ سپاہی کو, وہ بھی سپاہی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ دشمن کے سپاہی کو مار سکے, صرف میدان جنگ میں. اور کسی جگہ کسی عام آدمی کو حق حاصل نہیں ہے. اور جو سپاہی ہوتا ہے وہ بھی حکمران کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کوئی جتھا بنا کے سپاہی نہیں بن سکتا, یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ حق جہاد جو ہے اور جو حدود و تعزیرات ہیں وہ حکمران قائم کرتا ہے. عدالتیں ہوتی ہیں. مطلب میرے بھائی کو قتل کر دے, میں بھی ان کو قتل کر رہا ہوں, یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ نہیں. میں عدالت میں جاؤں گا, پولیس کے پاس جاؤں گا, تھانے جاؤں گا, جی میرے بھائی کو قتل کر دیا فلاں آدمی نے, بس. تو پوری قوم کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا. تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جگہ جگہ پہ اس طرح کی باتیں سمجھانی چاہیے کہ کیا کام میں کر سکتا ہوں. میں کل اپنے محلے میں دکان کھول لوں کہ چوروں کی سزا دوں گا, میں ہاتھ کاٹ دیا کروں گا, ہو سکتا ہے؟ تو ارتداد کی سزا کیسے ہو سکتی ہے, کفر کی سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی سزائیں ہیں. اگر میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا پولیس اور عدالت کے بغیر, تو میں ارتداد کی سزا کیسے دے سکتا ہوں, توہین رسالت کی سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. تو یہ ہمارے ہاں سارا عمل ہی غلط ہو گیا. تو ایک تو یہ کام کرنے کا ہے, اس کے ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست ایک دفعہ یہ 20-25 لوگوں کو سزا دے دے جو بھی بنتی ہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں ایجوکیشن بالکل نہیں ہے. آپ ٹریفک کا دیکھ لیں, یہ تو بہت بڑا سنگین جرم ہے جو ہوا ہے. یعنی آدمی کھڑا ہے
اور لوگ آگے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کا پہلے حق کا بیچارہ پہلے آیا ہوا. یہ کبیرہ گناہ ہے. پہلے آئے پہلے پائے کا اصول دنیا کا مانا ہوا اصول ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جگہ نہیں دیتے، آگے سے نکلتے جاتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. تو ہمارے قوم کو تربیت کی، ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ. بہت نفیس انسان، بہترین کپڑے پہنے ہوں گے، پڑھا لکھا لگ رہا ہوگا، لیکن ایسی اجڑ حرکتیں کر رہا ہوگا کہ آدمی پریشان رہ جاتا. اچھا، اس سے تو مجھے توقع نہیں تھی. تو مومن باسلیقہ انسان ہوتا ہے، تحمل والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا جی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی آدمی کو ایسے ایسے حالت میں دیکھ لوں تو اسے مار ڈال لوں. آپ نے کہا نہیں، میرے پاس لے کر آؤ. انہوں نے کہا جی میں اس حالت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہاں میرے پاس لے کر آؤ، خود نہیں قتل کر سکتے. 3 دفعہ کہا، تینوں دفعہ آپ نے یہی کہا کہ تم قتل نہیں کر سکتے. وہی حمیت کی بات بھی ساتھ جوڑ لیں کہ یہ بڑی حمیت ہوتی ہے کہ بیوی بدکار نکل آئی ہے، لیکن آپ قتل نہیں کر سکتے، عدالت میں لے جانا پڑے گا. بس. تو ہمارے ہاں قانون کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں. حکومت اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے جی داڑھی رکھنے پر کوڑے لگیں گے. ہمارے تو آبے کعبہ ہی بگڑا ہوا. داڑھی رکھنے پر کون کوڑے مار سکتا ہے، نہ رکھنے پر. جرم حکومت کے اختیار میں صرف جرم ہوتے ہیں. روزہ نہ رکھنے پر سزا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ شریعت میں ایسا حکم ہے کہ داڑھی نہ رکھنے پر 10 کوڑے لگیں گے، روزہ نہ رکھنے پر 20 کوڑے لگیں گے. گناہ ایک الگ چیز ہے، جرم ایک الگ چیز ہے. گناہوں پر سزا نہیں ہوتی دنیا میں، جرائم پر ہوتی ہے. جرائم گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جرم کا مطلب ہے کسی کے حقوق آپ نے مار لیے، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، کسی کے مال کو نقصان پہنچایا، کسی کے ایمان کو نقصان پہنچایا، تو ہم شریعت قانون بنا سکتے ہیں. سر میں نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 کا پوچھنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ یتیموں کی مائیں تھیں، بیوائیں مطلب سوری، ان کے لیے اجازت دی کہ 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے 4 کی پابندی لگا دی، اور دوسری طرف ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی محاورتاً لیا جاتا ہے اس کو بھی 2 2 3 3 4 4، مطلب جیسے ہم کہہ دیتے ہیں عام روٹین میں کہ 4 دن صبر کر لو، اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اسپیسیفک 4 دن. تو اس کو محاورتاً ہم نہیں لے سکتے. نہیں، محاورے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بھئی 2 2 3 3 لے لو، 2 عدد بولے جائیں گے. 2 2 3 3 لے لو میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بھئی 2 2 3 3 لے لو، آپ 4 نہیں لے سکتے. جب یہ کہا جائے نا کہ 2 عدد بولے ہم نے کہ 2 2 3 3 لے لو، اب 4 نہیں لے سکتے آپ. مثلا یہاں ٹافیاں پڑی ہیں، میں کہوں 2 2 3 3 لے لو، تو آپ 2 بھی لے سکتے ہیں، 3 بھی لے سکتے ہیں، 4 نہیں لے سکتے. اور جب عدد 3 دفعہ دہرا دیا جائے 2 2 3 3 4 4، اب تو بالکل ہی گنجائش ختم ہو گئی. یہ محاورہ نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی 4 دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے، اب اس میں تعداد زیادہ ہے، لیکن میں 4 دفعہ آپ کے گھر آیا، اس میں بھی ہو سکتا ہے 2 دفعہ آیا ہوں یا 5 دفعہ آیا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں آپ یہاں سے 4 4 ٹافیاں لے لیں، اب مجھے 5ویں لے کر بتائیے. تو حکم کی نوعیت، بات کیا کہی جا رہی ہے، اس میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا. تو آپ بچوں کو اپنے کو کہیں کہ بھئی 2 2 ٹافیاں لے لو. ایک بچہ کہے گا امی اس نے 2 لے لی ہیں، 3 لے لی ہیں، آپ ڈانٹیں گے اس کو. تو جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے، دینی ہوتی ہے، تو اس وقت جب ہم کہتے ہیں 2 2 3 3 4 4، تو ہم متعین کر رہے ہیں، ورنہ متعین نہیں کر رہے ہوتے. اور جو کثرت کے محاورے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. پوری امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ 72 کی بجائے 73 بھی ہو سکتے ہیں، 400 بھی ہو سکتے ہیں. میں 36 دفعہ آپ کو فون کیا، آپ نے اٹھایا نہیں، ہوتا 2 دفعہ کیا ہوں، تو یہ اسٹریس کے لیے آ گیا ہے، اس میں تعداد پیش نظر ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے محاورے ہیں، لیکن اس طرح کے جملے میں یہ محاورہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 2 لے لیں بھائی، اب 2 2 ہی ہوں گی. 2 2 3 3 لے لیں بھائی، اب 2 2 3 3 ہی لی جائیں گی. 2 2 3 3 4 4، اب تو اور بھی سختی ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح کا جملہ ہے. سر براق چینل والوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے.
اس پر اپنا کوئی تبصرہ کریں. تو انہوں نے 3 بتا تو دیے ہیں, مجھ سے کیا پوچھنا انہوں نے. دیکھیے انسانوں کی کئی قسمیں ہیں اور اس میں مزاج, صلاحیت یہ فرق ڈالتے ہیں. ہماری فطرت ایک جیسی ہے لیکن صلاحیتیں اور مزاج فرق ڈال دیتے ہیں انسانوں کے اندر. تو مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ خدمت خلق کو زیادہ پسند کرے گا, ایک آدمی عبادات کو زیادہ پسند کرے گا, دونوں نیک ہیں. تو وہ مثال کے طور پر جو خدمت خلق والا ہے وہ ہو سکتا ہے فرض پڑھ کے آ جائے لیکن وہ کسی کا کام آ رہا ہے, کسی کو تکلیف سے نکال رہا ہے, کسی کو کچھ کر رہا ہے. ایسے ہی مزاج کے اندر بخیلی ہوتی ہے, سخاوت ہوتی ہے, اور بعض اوقات مزاج کے اندر غصہ ہوتا ہے, نرمی ہوتی ہے. تو یہ مزاج کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزاجوں کے اعتبار سے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے لیکن فطرت سب کی ایک ہے. تو فطرت کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ بخیلی بری چیز ہے اور سخاوت ایک اچھی چیز ہے. لیکن احمقانہ سخاوت یہ بری چیز ہو جائے گی, وہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن مجید اس کو کہا بین ذالک قوامہ کے درمیانی سا راستہ اختیار کرنا ہے آپ نے. تو یہ جو ساری چیزیں یہ مل ملا کر تو مزاج اور صلاحیت یہ مختلف ہے. ایک اور چیز مختلف ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ یہ کہ کلچر, تہذیب یہ بھی فرق ڈالتی ہے. مثلاً میری حمیت, چونکہ حمیت کا سوال اٹھا تھا تو مثال وہی ذہن میں آئی ہے. میری حمیت کن چیزوں کے ساتھ ہے؟ مثلاً میں اپنے والدین کے لیے جس طرح کی حمیت رکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یورپین نہ رکھتا ہو سکتا, تو وہ بھی میری یہاں کے علاقے کی فرق پڑ جائے گا. تو مزاج, صلاحیت اور کلچر یہ 3 چیزیں مل کر مجھے دنیا کے تمام انسانوں سے مختلف بناتی ہیں. لیکن اپنے کلچر میں صرف 2 چیزوں کی وجہ سے مختلف ہوتا ہوں, اپنے مزاج اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے. کیونکہ کلچر میرا آپ کا ایک ہے. ہاں چھوٹا موٹا کلچر ہمارا بھی فرق ہوتا ہے, کوئی پشاور سے آیا ہوا ہے, کوئی پنجاب سے آیا ہوا ہے, لاہور سے, تو اس میں قوموں کا فرق ہو سکتا ہے, بس وہ اتنا تھوڑا سا رہ جاتا ہے, باقی ہم ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو مثالیں ہیں سخی ہونا, بخیل ہونا یا کسی کو تکلیف نہ دینا, یہ اصل میں مزاجوں کا مسئلہ ہے. اور لیکن تکلیف دینے والی حصہ تو چونکہ کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. البتہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بہادر لوگ بنائے ہوتے ہیں, وہ اقدامات ان کے مزاج میں ہوتا ہے کہ میں نے ہر صورت میں اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. ایسے لوگ پھر دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں, وہ دینا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اقدامات. مثلا میں نے ایک تحریک کے لیڈر کو دیکھا کہ جب وہ ایک ساتھیوں کی ٹیم سے ایک چیز حاصل کر لیتے تھے تو ان ساتھیوں کو بھول جاتے تھے, نئے ساتھی بنا لیتے تھے. تو مسلسل اسی عمل میں کئی سال تک انہوں نے, نتیجہ کیا نکلا کہ آخری ساتھیوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کر رہے ہیں تو پہلے جو آپ کی ٹیم بنی تھی اس کے ساتھ آپ نے چھوڑ دیا اور وہ بیچارے روتے پھر رہے ہیں تکلیف میں اور آپ آگے بڑھ گئے ہیں. ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. دنیا کے اندر ساتھی بڑی اہم چیز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنے, جیسے وہ راکٹ جاتا ہے نا اسپیس میں, تو اپنے چھوٹے چھوٹے ٹینکس چھوڑتا چلا جاتا ہے اور آخر پہ اکیلا رہ جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. سر عزیر خان صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے کچھ خبائث کا ذکر کیا, ان کی خباثت سمجھ نہیں آتی. البتہ جانور کے خون کا انسانی فطرت پہ درندگی کا اثر اور غسل واجب کو تو فطرت سمجھتی اور مانتی ہے. آپ کی بات سے ایسا تاثر بھی آیا جیسے دین کو سمجھے بغیر بھی مانا جاتا ہے. سمجھے بغیر نہیں, دین کو سمجھے کے بغیر تو جانور ہو جائے گا آدمی. سمجھنا ضروری ہے دین کو. دین کا ایسی صورت میں اختیار کر جانا کہ ہر چیز میں آپ کو دکھا سکوں, ہر چیز آپ کو ثابت کر سکوں کہ دیکھو اس کے اندر نجاست ہے, یہ ضروری نہیں ہے. دین, ہم نجاست کو سمجھتے ہیں, زندگی میں بے شمار نجاستوں سے ہم واقف ہیں. اللہ نے کہا سور میں ہی پائی جاتی ہیں, تو بس یہ سمجھ آ گئی بات کہ سور کیوں حرام کیا گیا ہے. اب یہ آپ کہیں مجھے کہ بھئی نجاست ثابت کر کے دکھاؤ یہ کس قسم کی نجاست ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, اس کا انکار کر رہا ہوں. لیکن نجاست ہمیں سمجھ میں آتی ہے, سور میں پائی جاتی ہے, دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں تو بس دین سمجھ میں آ گیا. اور کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے مطالبہ کریں, مثال کے طور پر مجھ سے آپ مطالبہ کریں کہ ثابت کرو کہ تمہاری والدہ تم سے محبت کرتی ہے,
کیسے ثابت کروں؟ تو بس والدہ محبت کیا کرتی ہیں، وہ شادی کے بعد بھی کرتی ہیں، شادی سے پہلے بھی، یعنی لڑکوں کی شادی سے پہلے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ساس بن کر کچھ اور طرح کی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی محبت ہوتی ہے. اس کو ثابت کر دے آدمی لیب کے اندر حواس کے ذریعے سے، ناممکنات میں سے. ہاں اب البتہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ثابت کر سکیں کہ بیٹے کو ماں سے ملوایا جائے اور اس کے اندر دیکھا جائے کہ اس کے اندر وہ کیمیکلز کتنے پیدا ہو رہے ہیں جو محبت والے ہیں اور کتنے نہیں، تو ہو سکتا ہے. لیکن مثال کے طور پر آج ماں کو غصہ آیا ہوا ہے اور ہم لیب میں لے گئے ماں کو، بیٹے کو ملایا، تو بجائے محبت کے غصے کے جذبات بڑے کٹے تو آپ ثابت کر دیں گے کہ ماں محبت نہیں کرتی، حالانکہ وہ ایک وقتی سی چیز تھی. تو ہمارے پاس دنیا کے اندر ہم جتنی بھی کام کر رہے ہیں دنیا میں وہ اسی اصول پر کر رہے ہوتے ہیں کہ بس بنیادی بات سمجھ میں آ گئی. بڑے بڑے راکٹس، کیا پتہ تھا جب پہلا راکٹ ہم نے بھیجا تھا کہ اسپیس میں جا کر بھی چل سکے گا؟ چل گیا، ایک اندازہ لگایا، پورا نکلا ہے بس. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. زندگی میں آپ ہر چیز کو اگر آپ حواس کے ذریعے سے جاننا چاہیں تو یہ احمقانہ مطالبہ ہے. تو دین کو سمجھا جاتا ہے. یہ دین بڑا لاجیکل بات ہے کہ نجاست کو تم پسند نہیں کرتے ہو، سور میں بھی نجاست پائی جاتی ہے اس لیے نہ کھایا کرو. اس میں کون سی بات ناقابل فہم ہے؟ صرف اتنا ہی ناقابل فہم ہے کہ نجاست دکھائی نہیں جا سکتی فی الحال. کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم 200 سال کے بعد بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی دیکھو جی وہی چیز جو میرے فضلے میں پائی جاتی ہے وہ سور کے گوشت میں پائی جاتی ہے. سر براق چینل والوں کا کہنا ہے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں صاف دل کے لوگ سمجھے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کٹھور دل والے سمجھے جاتے ہیں، جبکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر یہ تقسیم کیوں ہے اور ان کا حساب کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو میں نے ابھی پچھلے کسی سوال کے جواب میں عرض کیا کہ میرا مزاج اور میری صلاحیتیں اور میرا کلچر یہ مجھے مختلف بناتا ہے. ٹھیک ہے. اب مزاج کے اندر ایک صلاحیت اور ہے، وہ یہ کہ جس کو ہم پنجابی میں میسنا کہتے ہیں. میسنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی کھل کر بات نہیں بتائیں گے. یہ مزاج کا حصہ ہے. وہ کھل کر بات نہیں بتائیں گے، کھل کر بات نہیں بتائیں گے لیکن کام کرتے رہیں گے. ان کو سب کچھ پتہ ہوگا لیکن لگے گا کہ جاہل سے ہیں، بیوقوف سے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے مزاج کا حصہ ہے کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آتے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا ایک کردار ہے ہمارے معاشرے میں. وہ کردار اگر نہ ہو تو ہمارے امتحانات کمزور رہ جائیں گے، ہماری بات صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی. جب آپ کا کسی ایسے آدمی سے واسطہ پڑے کہ جو کھل کر سامنے نہیں آ رہا، چھپ کر دشمنی کر رہا ہے، تو آپ کے اس کے نتیجے میں آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ میں اپنی بعض چیزیں، آپ بھی بہت ساری چیزیں چھپاتے ہوں گے، میں بھی اپنی بہت ساری چیزیں چھپاتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم ایک حد تک کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کے، میں اس طرح کے. لیکن کچھ لوگ زیادہ چھپانے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بالکل کھل کر سامنے نہیں آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ مزاجوں ہی کا ایک حصہ ہے. اس کا غلط استعمال کرنا، یہ اب جیسے میری نرمی ہے تو میں نرمی کو غلط استعمال کر لوں تو یہ میری کوتاہی ہے. نرمی اپنی جگہ پہ اچھی چیز ہے. اس طرح باتوں کو چھپانا یہ اپنی جگہ پہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس طرح چھپانا کہ دھوکہ دہی بن جائے، اخلاق کی خرابی پیدا ہو جائے، یہ اب میرا اور آپ کا عمل ہوگا. تو جو کٹھور دل والے ہیں ان کی وصف اچھا ہے، لیکن وہ غلط استعمال کریں گے تب کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو باتوں کو چھپانے والے ہیں لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو وہ اپنے اندر ہی رہتے ہیں، اپنے آپ میں گم رہتے ہیں، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بس ہر وقت ہی مصیبت بنے ہوئے ہیں. تو وہ مزاج میں، آپ نے مزاج کی ایک صلاحیت کو یوں سمجھیے، غصہ ہے مثلا، غصے والا آدمی ہے تو مزاج کی اس کی خرابی ہے یہ، لیکن وہ غصہ کہاں استعمال کرے؟ ہر جگہ ہی. تو ابھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا. اپنے مزاج کو قابو کرنا چاہیے کہ ہر جگہ غصہ نہیں ہو، جہاں غصہ ہونا چاہیے وہیں پہ غصہ ہونا چاہیے. تو یہ آدمی ٹھیک ہو گیا، اس نے اپنے مزاج پہ قابو پا لیا. ایسا ہی کٹھور دل والا ہے، اس کو اپنے اس مزاج پہ قابو پانا ہے. تو مزاج کی بہت ساری چیزیں دے کر اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، آپ کو بھی امتحان میں ڈالا ہے. کسی کو کچھ مزاج دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے. بس یہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. سر، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فیصلے کرتے ہیں، اس میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات ہمارے جو ایام ہیں اس زمین کے، اس کی جو رات ہوتی ہے اس میں یہ آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اسے بیان کیا ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہیں
اس میں جو رات ہوتی ہے یہ وہ ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے، اصولی طور پر ایسا ہی ہے. اس لیے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ لیلۃ القدر 1000 سال بعد آتی ہے، اور پرانے لوگوں میں سے بعض کی رائے ہے کہ 80 سال بعد آتی ہے، 36 سال بعد آتی ہے. وہ 36 سال والوں کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آج اس دفعہ رمضان شروع ہوا 15 مارچ کو، تو اب 36 سال بعد 15 مارچ کو رمضان آئے گا. تو وہ پھر وہ جو رات جس میں قرآن نازل ہوا تو 36 سال بعد آئی، کہ مارچ کی 15 تاریخ کو جو پہلا روزہ ہوا، تو فرض کر لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اپریل کی 15 کو قرآن نازل ہوا تھا، تو اب وہ 36 سال بعد آئے گا. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ 36 سال بعد، یعنی جب سولر اور لونر کیلنڈر دونوں مل کر وہ رات بنائیں گے تب آئے گا. 80 سال کا بھی اس طرح سے کوئی اندازہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کے لیے اپنے حکم نازل کرتے ہیں. تو اصل لیلۃ القدر 1000 سال بعد آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر بندوں کے ساتھ اپنی مہربانی کے لیے ہر سال اینول طریقے پر اس کو منائے دینے کی اجازت دی، اور ان کو وہی کیفیات اور وہی ثواب اور وہی سب کچھ ملے گا جو اصل لیلۃ القدر میں ملتا ہے. تو اب ہم جب رمضان میں آخری عشرے میں آتے ہیں تو ہر سال سیلیبریشن کے طریقے پر لیلۃ القدر آ جاتی ہے، خدا کے فضل کی طرف کے لیے، عنایت کے لیے. اس کو اور ایک اور پہلو سے سمجھیے کہ مکہ میں قرآن نازل ہوا جس رات کو بھی قرآن سے اشارات ملتے ہیں کہ فجر کے ٹائم پہ ہوا. تو فجر کے ٹائم پہ جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو کس کی فجر تھی؟ مکہ کی. تو کیا لیلۃ القدر کا وہ لمحہ میرے ہاں کب آتا ہے؟ میرے تو ہاں اس وقت دن چڑھ گیا ہوتا ہے جب وہاں فجر ہوتی ہے. تو اب 24 گھنٹے میں لیلۃ القدر رہتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب قرآن نازل ہوا تو آپ کی اپنی رات میں نازل ہوا تھا، تو وہ تو 24 گھنٹے کی نہیں تھی، 12 گھنٹے کی تھی فرض کر لیجیے. تو اب 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی لیلۃ القدر چلتی رہتی ہے جو ہمارے سیلیبریشن کے طریقے پر. اور وہ جو رات اللہ تعالیٰ کے، اگر مثال کے طور پر 1000 سال کا دن ہے اللہ تعالیٰ کا، تو 500 سال کی رات ہو گئی، 500 سال کا دن ہو گیا. تو لیلۃ القدر ہوتا ہے 500 سال چلتی رہے، مجھے نہیں معلوم، میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک اور مثال سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فجر جو ہے وہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، وہ میرے روبرو ہوتی ہے، یعنی میں براہ راست سن رہا ہوتا ہوں. تو ہر سیکنڈ کے بعد فجر کا ٹائم گلوب پر آ رہا ہوتا ہے. تو کس کی فجر کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روبرو سنتے ہیں؟ سب کی. کوئی 24 گھنٹے فجر ہے اور 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے روبرو قرآن ہو رہا ہے. لیکن مجھے اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے، عربوں کو اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے، افریقیوں کو اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے، امریکہ والوں کو اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو یہ کلام میرے حساب سے ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے جو فجر ہوگی اس میں یہی سمجھو کہ تمہارا کلام جو قرآن پڑھو گے تو براہ راست سنا جائے گا. اس کا وہی مقام ہے جو مکہ والوں کا ہے، وہی جو افریقہ والوں کا، کوئی فرق نہیں. تو شریعت ہمارے اعتبار سے، لیکن لیلۃ القدر خدا کے اعتبار سے ہی آنی ہے. ایسا ہی صحیح لگتا ہے. سر اس رات کو تلاش کرنے کا بھی کہا گیا ہے، اور اس کی پھر کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، روایات میں آتا ہے، تو وہ چیز پھر کس طرح ریلیونٹ ہوتی ہے؟ یا وہ اللہ تعالیٰ کی اسی فضل و عنایت کے لحاظ سے کہ آپ اپنے اللہ کے فضل و عنایت آپ پر حاصل ہو جائے گا جب آپ لیلۃ القدر میں پالیں گے آپ. اور میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ بس جس نے پورے 10 دنوں میں آخری میں کوشش کر لی رمضان لیلۃ القدر پانے کی، تو بس اس کو ثواب مل جائے گا. کوئی نشانی ظاہر ہو نہ ہو، وہ بڑی کمزور باتیں ہیں جو نشانیوں والی ہیں. تو بس جس نے آخری عشرے میں طاق راتوں میں عبادت کی اس توقع کے ساتھ، اعتکاف میں بیٹھ گیا اس توقع کے ساتھ کہ لیلۃ القدر ملے، تو بس مل گئی، اس کو ثواب مل گیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. سر ویسٹ میں جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں اور خاص کر ان کے جو علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دعوت کا جو طریقہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو مسلمان نہیں ہیں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اگر تو وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کے دوست ہیں، ورنہ وہ ان کو اپنا ایک طرح سے دشمنی سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے لوگ ہیں ہم سے. اور ہمارے بر صغیر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہاں پر نعمان علی خان ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے لیکن میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے
لیکن وہ ایک کافر کمپنی ہے، تو میں اپنی سی وی میں کیا جھوٹ موٹ کا ایکسپیرینس لکھ دوں؟ یعنی ان کی مینٹیلیٹی کچھ اس طرح سے ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی. تو ہم یہی چیزیں اپنے بر صغیر میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ مذہب میں ہی کچھ اس طرح سے ہے یا ویسٹ میں جو اسلام گیا ہے وہ بر صغیر کے فلٹر سے لگ کے گیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کی جو جن امتوں تک پھیلا ہے ان امتوں پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے براہ راست حکومت کی ہو. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کسی مستشرق کی ہے یعنی انگریز کی ہے، پر اس میں تھا کہ پلورلٹی ان یونٹی. کتاب کا نام کچھ اس طرح کا، صحیح یاد نہیں آ رہا. تو اس میں ایک چیپٹر اس نے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ تک، صحابہ کے بعد سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک مسلمانوں کا اصل ہدف کیا ہوتا تھا. وہ یہ تھا کہ ہم نیک ہوں اور دیانتدار ہوں، سچے ہوں، یہ ہوں. لیکن بعد میں ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ آپ کو، اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ اوپر کے چند لوگ ہی ہوتے ہیں، محلے کے بھی چند لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو نیکی میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. باقی اکثریت، منٹگومری واٹ نے لکھا ہے کہ عیسائیت کی فضیلت اسی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ عیسائیت جن ملکوں میں پھیلی ہے وہ اچھے لوگ ہیں، اور جن ملکوں میں اسلام پھیلا ہے وہ برے لوگ ہیں، جاہل ہیں. تو ہمارے ہندوستان کی تو خاص ایک وجہ ہے، ہم چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہندوؤں میں صرف عبادت ہی آدمی کو نیک بناتی ہے. اسے باقی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ناپ تول کی ضرورت نہیں ہے. وہ پنڈت نے کہہ دیا، ہاتھ پھیر دیا ہے، وہ اس کو کر دیا، کیا اسے کہتے ہیں، پرساد کھلا دیا تو بس ٹھیک ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو خود نیک ہونا ہے، اپنے اعمال میں بھی، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی. لیکن یہ پیغام، حقوق اللہ کا لفظ تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ پیغام پوری طرح پہنچایا نہیں گیا. چنانچہ ہمارے ہاں سے جتنے لوگ جاتے ہیں وہ ویسٹ میں بھی ویسے ہی ہیں. البتہ جو صحابہ کی براہ راست یا تابعین کی براہ راست پرورش میں علاقے آباد ہوئے مسلمانوں کے، وہاں صورتحال بہتر رہی. لیکن اب وہاں پر بھی زوال آ گیا ہے. مثلاً شام کے لوگوں کے بارے میں مجھے 2-4 لوگوں نے بتایا کہ وہ انتہا درجے کے دیانتدار ہیں. بلکہ ایک واقعہ بتایا ہمارے ایک دوست نے کہ میں ایک دکان پہ سودا لینے گیا تو کچھ پیسے بقایا بچنے تھے، تو کہتے ہیں میں لیے بغیر اتر گیا. تو وہ اپنے 200 گاہک چھوڑ کر میرے پیچھے بھاگا آ رہا ہے کہ پیسے لے جاؤ اپنے. پھر کہتے ہیں بھول گئے کسی اور دکاندار. تو ہفتے کے بعد میں اس کے کیا، تو اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تمہارے پیسے، اس نے کہ تم چھوڑ گئے ہوئے. تو دیانتداری کی وہاں انہوں نے بتایا کہ بہت دیانتدار ہیں. لیکن ان کو دیکھیے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ گئے جب شام میں، 1 سال کا کورس تھا کوئی انہوں نے کیا وہاں پر. شام کی عربی اچھی سمجھی جاتی ہے آج کل. کہتے ہیں کہ میں نے جب کیا تو یہ پاکستانی تھے، تو کہتے تعارف ہوا استاد کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے میں پاکستان سے آیا ہوں. کہتے تم نے واقعی ایٹم بم بنا لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ہم نے ایٹم بم بنا لیے. تو کہتے یہ ہو نہیں سکتا، ہم نہیں بنا سکے، تم کیسے بنا سکتے؟ تو اب وہ ان کو خیال تھا کہ ہم شامی ہی دنیا کے بہترین ذہین قوم ہیں، پاکستانی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ہمارے ہاں دیانتداری چونکہ ختم ہو گئی، رواداری نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کی مزاج میں رواداری نہیں ہے، اور یہاں ہمیشہ مذہب کے نام پر جنگیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور میرا نہیں خیال کبھی ختم ہوں گی. اور مسلمانوں نے بھی وہی رنگ سیکھا ہے. حالانکہ ہمارے شروع کے جو لوگ آئے تھے ان کے اخلاق سے ہی یہاں پر اسلام پھیلا ہے. یعنی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ملیشیا کے اندر جو کہانیاں مشہور ہیں مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ لاکھوں اشرفیاں پکڑا دی. ملیشیا کے ایک آدمی نے لاکھوں اشرفیاں پکڑا دی کہ ہندوستان میں فلاں آدمی کو دیتے جانا، تو پہنچ جاتی تھی. یہ ایک نہیں بے شمار واقعات تھے.
کہ مسلمان تاجر ہوتے تھے، ان کو پکڑا دیتے کہ ہندوستان میں فلاں جگہ پہ وہ صاحب پہنچے ہوں گے، آپ جب پہنچیں گے تو آپ ان کو دے دیجیے گا، اور پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں یہ اگر سچی ہیں تو ہم ایسے تھے، اب ایسے نہیں۔ اب ہم سب سے زیادہ تنگ نظر، سب سے زیادہ اخلاق سے دور، سب سے زیادہ دیانتداری سے دور اب ہماری حالت یہ ہے۔ میں ایک آپ کو اور واقعہ سناؤں گا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے، ایک صاحب میرے آگے آگے بڑے پکے نمازی، تو فون کر رہے ہیں اپنے دوست کو، نماز وہ مسجد تھی پارک کے اندر، تو وہ واک بھی کرتے تھے۔ وہ کہا تم نے کیا مصیبت ڈالی ہوئی تھی؟ میں نے 200 روپیہ دیا اور کام کروا لیا۔ یہ مومن ہے، اس کے لیے یہ کوئی بری بات ہی نہیں کہ رشوت دے کر کام کرانا یہ ایک نمازی آدمی کا جائز کام ہے۔ کوئی راستہ نکالو، یہ کو دیکھو، یہ ہمارے عام جملے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بہت گڑبڑ ہو گئی ہمارے یہاں۔ نوشاد شفقت صاحب کہتے ہیں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے متعلق بتا دیں۔ شلوار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ تکبر کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام کریں، تکبر کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا۔ خواہ پگڑی کا شملہ اونچا کر لیں، خواہ کرتا لمبا کر لیں، خواہ تہمد و شلوار لمبی کر لیں، خواہ آپ اکڑ کر چلیں، خواہ آپ گریبان کے بٹن کھول لیں، قمیض چھوٹی پہنی ہوئی ہے لیکن گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، گناہ کی چیزیں۔ جی سر عمران نذیر صاحب کہتے ہیں کہ کیا اہل کتاب کے تمام گروہوں کا ذبیحہ حلال تھا، اور آج کے کلمہ گو شرک کرنے والوں کے ذبیحہ کے متعلق کیا احکام ہیں اور ذبیحہ کی شرائط کیا ہیں؟ ذبیحہ کی ہر اس قوم کا ذبیحہ جائز ہو جائے گا جو 2 کام اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کریں۔ ایک ذبح کریں جیسے ہم ذبح کرتے ہیں، جیسے یہود ذبح کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا نام لے کر کریں۔ یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو ذبیحہ ہر قوم کا جائز ہے، جس کا بھی آپ کھائیں۔ سر براق چینل والوں کا سوال ہے، سر کیا قسمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جی بالکل، قسمت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قسمت ہی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے اقدامات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کچھ اللہ نے لکھی ہوتی ہیں۔ مثلا قسمت یہ ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوں گے، فلاں والدین کے گھر پیدا ہوں گے، اور لیکن آپ کاروباری بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، یہ آپ کے ایفرٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ علی رضا صاحب کا سوال ہے، میں چائنا میں ماسٹر ڈگری کا طالب علم ہوں، ادھر حلال چکن ملنا مشکل ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ لوگ مشین میں ڈال کر چکن بناتے ہیں اور اجتماعی تکبیر پڑھتے ہیں، کیا یہ چکن استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، جیسا میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ اس میں ذبح ٹھیک نہیں ہوا اور اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ آپ مرغیاں خود لے کر ذبح کر لیں اور کھا لیا کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کوئی اور مچھلی وغیرہ کا گوشت استعمال کر کے دیکھیں، تو کوئی رستہ آپ کو نکالنا پڑے گا، یہ چکن حرام ہوگا۔ باقی آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہے، آپ کا ضمیر اگر مطمئن ہو تو وہ، اور آپ اور آپ کا خدا جانے، ہمارا تو اپنا شریعت بتانے کا عمل ہے، وہ ہم نے بتا دیا۔